محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. اللہ جل جلالہ ورحمن آلہ وعظم شانہ وتقدم ذاتہ وجل ذکرہ بحمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع و حسن حامی بے قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دے عظیم دربار محربار دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد دعا ہے رب العزت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ جمعۃ المبارک دی مقدس حاضری اپنی بارگاہ لم یزل دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. پورے عالم اسلام دی اللہ رب العزت خیر فرمائے، دین اور دنیا دی بھلائی فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا کہ اے لوگو تانوں میں اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے اور تہاڈے تو پہلے جتنے بھی لوگوں نو پیدا فرمایا ہے سب نو عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے. فرمایا کہ تساں میری عبادت کرو. عبادت دا فائدہ یہ ہو سی کہ لعلکم تتقون تساں پرہیزگار بنسو، تساں متقی بنسو، پرہیزگار بنسو. اور فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء لکم. فرمایا کہ میں آسمان تواڈے واسطے چھت بنایا ہے، والارض فراشا اور زمین میں تواڈے واسطے فرش بنائیے، آسمان چھت بنایا ہے. اور پھر آسمان دے وچوں اللہ فرماتا ہے میں پانی برسا کے تواڈے واسطے ثمرات پیدا فرمائے، یعنی ثمرات پھل پیدا فرمائے. تے کدے واسطے؟ رزق لکم، فرمایا تواڈے رزق واسطے. اللہ فرماندا ہے تانوں میں اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے اور تواڈے تو پہلے جتنے بھی لوگ گزرے انہاں ساریاں نو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے. اور پھر آسمان تواڈے واسطے چھت بنایا ہے، زمین نو فرش بنایا ہے، پھر آسمان دے وچوں پانی برسا کے ثمرات پھل یہ ساری چیزاں پیدا کیتیاں رزق لکم تواڈے رزق واسطے. آؤ میں سادے لفظ سمجھاون لگا. اللہ تعالیٰ فرماونا یہ چاہتا ہے سانو اے میرے بندے میں ساری کائنات تیرے واسطے بنائیے پر تینوں اپنی عبادت واسطے پیدا کی. میں کہ ساری کائنات اور کائنات دے اندر جو کچھ بھی ہے فرمایا وہ تیرے واسطے. اور تیری ساڑی الحمدللہ خوراک جڑی اللہ نے زمین دے وچوں پیدا فرمائی ہے. اور صرف ساڑی خوراک نہیں بلکہ پورے عالم اسلام دا جڑا نظام دنیا دا اللہ کریم نے ایسا خوبصورت بنایا ہے، بنایا انسان واسطے ہے. فرمایا تو میری عبادت کر، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمایا کہ میں انساناں اور جناں نو فقط اپنی عبادت واسطے پیدا کی. ہر چیز دا ایک مقصد ہے حضرات زیت شام، ہر چیز دا ایک مقصد ہے. جیڑی بھی چیز اللہ نے پیدا فرمائی ہے او دا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے. مثال کے طور تے پنکھا سامنے لگا ہوئے یہ مقصد ہے ہوا دینا. جس وقت یہ اپنا مقصد چھوڑ دے سمجھو بیکار ہوئے پھر انہوں اتنے کوئی نہ راون دے سی سائڈ تے اپنا مقصد پورا نہیں کر رہا. کوئی بھی چیز ہے وہ مقصد ہے، مقصد پورا کرے ٹھیک ہے، مقصد پورا نہ کرے سمجھو بیکار ہے.
اور فضول ہے۔ بزرگ فرماندن کہ اے انسان تو اپنی تخلیق تے بھی غور کرنا کہ اللہ نے تیری تخلیق کیوں فرمائی ہے، تیرا دنیا تے آن دا مقصد کیا ہے۔ اور جس بندے نو یہ ترائے چیزاں سمجھ آ گئی ہیں، سمجھو خدا دی قسم وہ دنیا بھی کامیاب ہے تے اتھے بھی یعنی آخرت دن بھی کامیاب ہے۔ وہ کیڑیاں ترائے چیزاں؟ پہلا سوال اپنے آپ کو انسان یہ کرے کہ میں کتھوں آیا، دوسرا سوال یہ کرے میں کیوں آیا، اور تیسرا سوال اپنے آپ کو یہ کرے کہ میں پھر اس تو بعد ونجنا کتھے، یعنی اثر رب دی بارگاہ چوں آیا۔ دوسرا سوال کیوں آیا، اللہ دی عبادت واسطے آیا، اور تیسرے سوال دا جواب کہ اساں ونجنا کتھے، اساں اللہ کریم دی بارگاہ چ ونجنا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا محبت نال فرماؤ۔ تو حضرات زید شام اس شعبان المعظم شریف دا مقدس مہینہ جاری و ساری ہے، شعبان المعظم شریف۔ یہ او مہینہ ہے جس مہینے دے متعلق میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے تے رمضان اللہ دا مہینہ۔ آج شعبان دی کیا تاریخ ہے؟ میرے خیال 3 تاریخ ہے شعبان شریف، اے او 4 ہے، آج اے او مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے دے بہت سارے اعزاز ہیں، لیکن ایک کیا تھوڑا اعزاز ہے جس نو میرے آقا فرماویں میرا مہینہ ہے، کہ جنہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ اے میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی شعبان دی نسبت میرے نال ہے، اور فرمایا میری نسبت شعبان دے نال ہے۔ پھر اس مہینے دے اندر نا حضرات ذی شام میرے نبی علیہ السلام نے عبادت دا ایک خاص ذوق پیدا فرمایا اپنے غلامہ دے اندر۔ حضور نے خود بھی روزے رکھے شعبان شریف وچ، اور اتنے روزے کہ لگاتار آپ روزے رکھتے ہیں کہ حتیٰ کہ شعبان ختم ہوتا ہے پھر رمضان شروع ہو جاتا ہے۔ اور صحابہ بھی اسی طرح شعبان شریف دے وچ نوافل دا اہتمام پہلے نالوں زیادہ کرنا، اور ذکر اذکار دا ذوق زیادہ ہونا، اور پھر تلاوت قرآن کریم دا ذوق جڑا ہے وہ اس مہینے دے وچ زیادہ ہونا۔ حضرات ذی شام آؤ سنو اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر ساڑی توجہ کیڑے پاسے لوائیے۔ اللہ کریم ساڑی توجہ دیوا رہے ہیں، اے میرے بندے میں تینوں پیدا کیتا ہے فقط عبادت واسطے، تے اساں دنیا چ کیڑے کماں چ مصروف ہو گئے ہاں، ساڑے کو ساری چیزاں واسطے ٹائم ہے، ساڑے دل وچ شہرت دی چاہت ہے، دولت دی چاہت ہے، پیسے دی چاہت ہے، مشہوری دی چاہت ہے، اپنی تعریف دی چاہت ہے، اور موبائل دی چاہت، فیس بک، انٹرنیٹ، یوٹیوب وغیرہ، یہ ساری چاہتاں ساڑے دل وچ ہیں۔ لیکن دوستان گرامی قدر مسائل اور پریشانیاں، ہر بندہ ٹینشن کا شکار ہے، سکون قلب نہیں، ذہنی سکون نہیں۔ میں ذکر کی مالک ذہنی سکون کی تو لبڑا ہے، فرمایا کہ ساری چاہتاں ختم کر کے ایک سجدے دی چاہت پیدا کر، میں ساری لذتاں سائڈ تے کر کے سجدے دی لذت محسوس کر، اور سارے ذوق سائڈ تے کر کے ذرا سجدے دا ذوق پیدا کر، تینوں پتہ لگے اس مصلے دے نال اپنا پیار پیدا کر، اس مصلے دی محبت تیرے دل وچ ہوے، پھر تینوں لذت بھی محسوس ہو سی، اور اللہ سکون قلب بھی عطا فرما دے سی۔ مسکرا کے سبحان اللہ۔ آؤ میرے سرکار مدینہ نولا میرے جبان دے کریمہ بجنن پیار کرنوانو، مدینہ دے تانیدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نام محبت کرنوانو، میرا اللہ فرمانا ہے قرآن کریم فرمان حمید دے اندر مشہور آیات کریمہ ہے، الحمدللہ ساڑا بچہ بچہ جاننا ہے، اور بچے بچے نو آیت یاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرا اللہ فرماندا ہے میں انسانوں تے جناتوں فقط اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ حضرات ذی شام حضرت شیخ دباغ رحمت اللہ تعالی آپ فرماندے سر اپنے محبین نو اور اپنے مریدین نو یعنی آپ دی بارگاہ دے اندر آ کے بیٹھتے سر، اور سونیاں سونیاں گلاں
میرے کو لان دی ضرورت نہیں رہنی. فرمایا اس واسطے کیونکہ میں چاہنا میں تواڈے اور تواڈے رب دے درمیان حائل نہ ہوا. میری ڈیوٹی ہے میں تواڈے دل دے اندر عبادت دا ذوق پیدا کراں, عبادت دا شوق پیدا کراں, اور تواڈے دل دے اندر سجدے دا پیار پیدا ہوئے اور سجدے دی محبت پیدا ہوئے. ساری ڈیوٹی ہے تانوں رب دی بارگاہ پہنچا دینا. میں جدوں تسی نمازی بن گئے سمجھو ساری ڈیوٹی پوری ہو, سمجھو ساری ڈیوٹی ختم ہو گئی. اساں اپنا کام کر دیتا ہے. حضرات زید شام آؤ, حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا نام ہے. امام احمد بن حنبل دا کہ آپ نے حدیث کی کتاباں بھی لکھی ہیں اور بڑے مقامات آپ نے, بڑے اوصاف اللہ نے آپ نے عطا فرمائے. لیکن آؤ سنو عبادت دا ذوق کتنا ہے اور سجدے نال پیار کتنا ہے, نوافل دے نال پیار کتنا ہے. آپ فرماندے نے پڑھن پڑھاون تو علاوہ میرا معمول ہے کہ میں ایک دن دے 300 نفل نماز فرض تو علاوہ پڑھدا ہوں. حضرت امام احمد بن حنبل جنہ دے نام تو کون واقف نہیں, ہر بندہ واقف ہے آپ دی عظمت تو کہ بڑے بڑے آئمہ آپ دے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل. لیکن فرمانا ہے کہ فرض نمازاں تو علاوہ جڑی نماز فرض ہے وہ تے فرض ہے, وہ تے کسی صورت وچ معاف نہیں. نوافل جڑے فرض نماز تو علاوہ فرمایا کہ میں 300 نفل میرا روزانہ دا معمول ہے کہ میں 300 نفل پڑھدا ہوں. حضرات زید شاہ میں گل سننی بڑی سوکھی ہے, لیکن تھوڑا گہرائی بن کے ذرا سوچو کہ 300 نفل پڑھنا کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا ذوق عبادت دا, اور مصلی دے نال کس قدر مضبوط تعلق ہے, اور اس دل میں کتنی چاہت ہے سجدے دی اور کتنی محبت ہے سجدے نال. حضرات زید شان انہاں لوگوں نے سانوں ایک درس دیتا ہے اور ساری تربیت اس انداز نال کی دیے تاکہ تواڈے اور میرے دل وچ سجدے دا ذوق پیدا ہو اور سجدے دی محبت پیدا ہوئے. حضرات زید شام حضرت امام سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ میدان کربلا دا واقعہ سارا اپنی آنکھاں نال ڈٹھا ہے, او زین العابدین جڑے میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے لخت جگر, آپ دے اکھیاں دا چین اور نور ہے. آپ دے متعلق ملدا ہے امام زین العابدین نماز تو علاوہ یعنی پنجگانہ نماز تو علاوہ آپ کتنا نفل پڑھتے ہیں اور کتنے آپ سجدے کرتے ہیں, اور کس طرح ذوق ہے عبادت دا کہ آپ دے گھر آپ نے 500 پودا لایا ہوا ہے زیتون دا. کیڑی چیز دا؟ زیتون دا. 500 پودا آپ نے اپنے گھر دے اندر لایا اور پھر ہر پودے دے نال کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھنی. کتنا پودا جی؟ آئے ہائے 500 پودا ہوئے گھر وچ تے ہر پودے دے نال میں 2 رکعت نماز پڑھنی. کتنے نفل بن گئے؟ 1000 رکعت روزانہ نماز پڑھنی. یہ کوئی سوکھا کام ہے؟ بڑا اوکھا کام ہے. لیکن خدا دی قسم جدو سجدے دا نشہ ہوئے, جدو سجدے دا آج مختلف نشہ نہ سانو, یہ موبائل دا بھی ایک نشہ ہے, انٹرنیٹ دا بھی ایک نشہ ہے. جی 5 منٹ پیکج ختم تھی ونجے طبیعت خراب تھی کہ نہیں ہوندی ہے نا جی طبیعت خراب, یہ بھی ایک نشہ ہے. تے خدا دی قسم جے نشہ ہوئے سجدے دا, جے ذوق ہوئے سجدے دا, پھر انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور دنیا کے تمام معاملات کے اندر کامیاب ہے, اور اللہ اتھے بھی عزت تاج عطا فرمائے گا. اور حضرات زیر شان سنو, حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بہت بڑا آپ کا نام ہے, اور بیت المقدس سے جس وقت عیسائیوں کا قبضہ ہے اور عیسائی قابض ہو کے بیٹھے ہیں, اس وقت آپ نے کسی بندے اطلاع دیتی کہ 2 بحری بیڑے تواڈے تے حملہ کرنے واسطے آ رہے ہیں, تواڈے تے حملہ کرنے واسطے آ رہے ہیں, تساں تیار رہو. انہاں کول اسلحہ بھی ہے, انہاں کول فوج بھی ہے, اور انہاں کول ساری چیزیں. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی گھبرا گئے, پریشان ہو گئے, چہرے تے
غم دے اثار آئے اور پریشانی دے اثار ظاہر ہوئے۔ اللہ دے ولی بزرگ انہاں فرمایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اج بڑا پریشان ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے عرض کی کہ حضور اور تے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تانوں پتہ ہے بیت المقدس تے قبضہ ہے جو عیسائیاں دا، اور انہاں دی فوج آ رہی ہے۔ پہلے بھی اساں کمزور ہاں، ساڈے کول اسلحہ کوئی نہیں، ساڈے کول جڑے اوزار ہیں مطلب لڑن واسطے اساں پہلے ہی کمزور ہاں، تے پھر دو بحری بیڑے نویں آندے پے، انہاں دی مدد واسطے ساڈا کی بننا ہے؟ وہ جڑے بزرگ ہیں اللہ دے ولی انہاں فرمایا سلطان صلاح الدین ایوبی گھبرا نہیں، اج رات تیرے کول ہے، اج رات تو بھی مصلی بچھا تے میں بھی مصلی بچھا کے دعا کراں۔ آج دی رات تو ساڑھے کل ہے نا، تو بھی مصلی بچھا تے میں بھی مصلی بچھا کے اللہ دی بارگاہ دعا کردا۔ اے سلطان تو بھی سجدہ کر اور سجدے دے وچ اللہ دی بارگاہ آنسو پیش کر، اور آنسو پیش کر کے دعا کر، اللہ ضرور کرم فرمائے گا، کیونکہ اللہ نو سجدے کرنا اللہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ اللہ نو سجدے کرنا اللہ بڑا پیارا لگتا ہے، لہذا سجدے دا اہتمام کر۔ ایک باری سبحان اللہ محبت نال آؤ میرے سرکار مدینہ والوں، میرے پاک کریم آقا جنل پیار کرنے والوں، مدینہ دے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والوں، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرما دینے انہاں بزرگاں دی گل میرے دل دے وچ بیٹھ گئی اور دل دے اثر کر گئی۔ جدو رات دا ٹائم ہویا ہے، میں عشاء دی نماز پڑھی ہے، اور عشاء دی نماز پڑھن تو بعد مصلی بچھایا ہے، مصلی بچھا کے میں مصلی تے آ گیا، میں سر سجدے دے اندر رکھ دیتا ہے اور آنکھوں میں میرے آنسو جاری ہو گئے۔ میں اللہ دی بارگاہ دعا پیا کرنا، اے مالک کریم سونیا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اللہ میں تیری بارگاہ حاضر ہو گیا گا۔ اللہ تو جاننا ہے اسا پہلے ہی بڑے کمزور ہیں، نہ ساڑھے کول اسلحہ ہے، نہ ساڑھے کول فوج ہے، پھر تو بحری بیڑے انہاں دشمناں دے ساڑھے تے حملہ کرن واسطے آ رہے، ساڑھا کے بنے نا مالک تو ساڑھی مدد فرما۔ او ولی فرما دے نے رات اٹھائے میں ادھی رات بیلا ہے، ساری مخلوق سنتی ہوئی ہے، پر سلطان صلاح الدین ایوبی سنتا کوئی نہیں، مصلی بچھا کے سجدہ کر کے اللہ دی بارگاہ روتا پہ آئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آپ سنتے نہیں، او بزرگ فرما دے میں مسجد دی کھڑکی دی وچ نظر پائی، میں کی بے کے آئے ادھی رات دا ویلا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی سر سجدے دے اندر رکھ کے مصلی بچھا کے کہ اللہ دی بارگاہ جو رو رو کے دعا پہ کر دے، جیڑا روے اللہ دی بارگاہ دے اندر خدا دی قسم میری ملت جوانو، اسی سارے مدینہ دے تاجدار دے نوکر بیٹھے ہیں، غلام بیٹھے ہیں، اسی جان دے ہیں، جڑا اللہ دی بارگاہ دے اندر آ کے روتا ہے، اللہ انہوں رسوا نہیں ہون دیتا، عزت عطا فرما دیتا ہے، اللہ عزت عطا فرما دیتا ہے۔ اور تائیں کہ میاں صاحب نے ترجمانی فرمائی، آپ فرما دے رونا عشق دی شان بتاوے۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ، تھوڑے ذوق نے آج پتہ لگے جمعہ شریف دی نماز پڑھن واسطے آن والے مدینے دے تاجدار دے نوکر بیٹھے وہ بلند آواز نال سبحان اللہ، رونا عشق دی شان بتاوے، تے نالے رٹھڑے یاد مناوے، اے رونا دل دی میل اتارے، نالے من دے روگ گوا وے، اور
حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ آپ زاروں کی دار رو رہے سر سجدے میں اندر رکھے آئے مسلح آباد کیتا ہے یا اللہ دی بارگاہ جب دعا پہ کر دے مناجات پہ کر دے اے سونیا تیری بارگاہ جتوں سانو سب کچھ ملتا ہے اللہ تو سب طاقتوں کا مالک ہے ساڑی مدد فرما یہ ساڑے کل فوج بھی کوئی نہیں یہ اسرا بھی کوئی نہیں دو بہری کڑے آ رہے ساڑے تے حملہ کرنے واسطے مالک ساڑی مدد فرما اور رات گزری ہے کہ تو صبح فجر کی نماز کا ٹائم ہویا ہے او اللہ دے ولی آئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دینا ملاقات کی دیئے او حیران ہو گئے کچھ دن سلطان خیر ہو گئے راتی میں بڑا پریشان پہ لگتا سے کہ ہون تیرا چہرہ غلاب دے پھول دی طرح چمکتا پہ آئے تو راتی دے بڑا پریشان پہ لگتا سے کہ ہون تو خوش نظر پہ آنا ہے آخر وجہ کیا ہے اور سنو آپ کا جواب اللہ اکبر کبیرہ صلاح الدین ایوبی کہنے میں بابا جی میں کیوں نہ خوش ہوما راتی دعا مکیے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر سجدہ کیتا ہے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر اور فجر دی نماز پڑھیے کہ ہونے اطلاع ملی ہے ایک بندے پیغام سنایا ہے او بحری بیڑے جڑے توڑے دے ہمرا کرنے واسطے بیان دے سر او پانی دے اندر غرق ہو گئے او پانی دے اندر ڈوب گئے اس واسطے میں خوش پیا نظر آنا اور سنو میری ملت جوان او بزرگ فرما دے لے اے ایوبی او پانی دے اندر غرق نہیں ہوئے بلکہ تیرے آنسوان دے اندر غرق ہو گئے او آنسو جڑے اللہ دی بارگاہ توراتی پیش کی دیں اور دعا مانگیاں ہیں کہ اللہ تو میری مدد فرما اللہ تو میری مدد فرما اے مالک تو رحیم رحمت دار دریا الہی سارے بولو سبحان اللہ رحمت دار دریا حضرات زیت شام حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے سجدہ کیتا ہے اور اپنے مالک کریم دی بارگاہ آ کے عرض کی تھی مالک تو ہی کریم ہے آج ساڑھے جتنے بھی مسائل ہیں دنیا مسائل دے نال بھری ہوئی ہیں اسی طرح ہے کہ نہیں اگر اساں اپنے انہاں مسائل دا حل چاہنے ہیں پھر سانو کی کرنا ہے عبادت دا ذوق پیدا کرنا اور اپنے مسلح دے نال تعلق مضبوط کرنا ہے اور اپنے دل نو اللہ کریم دی یاد نال آباد کرنا ہے اور یہ مہینہ شعبان المعظم شریف دا جس طرح میں پہلے عرض کی تھی ہے بہت بابرکت مہینہ ہے بہت عزت و عظمت والا مہینہ ہے اس مہینے نو اللہ کریم نے بڑیاں شاناں عطا فرمائیں اور خاص طور تے میرے نبی نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے اے میرا مہینہ جس طرح ہر بندے دی چاہ دینا کہ مالک اساں تینوں راضی کر رہے ہیں مالک کدے تو ہی فرما دے کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرے تے راضی ہاں اسی طرح شعبان المعظم شریف دا مہینے دے سارے رب دے مہینے سارے رب دے اور رب تعالیٰ نے پیدا فرمائے لیکن دوستان گرامی قدر شعبان المعظم نو میرے نبی نے فرمایا کہ اے میرا مہینہ ہے پھر اے اعزاز اس مہینے نو نصیب ہویا اور پھر غلامان مصطفیٰ کوشش کر دیں اس مہینے کثرت نوافل دی کثرت ہوئے اور روزے اگر کوئی رکھ سکے بہت اچھی گل ہے نفلی روزے ہیں فرض نہیں لیکن کوئی اگر رکھے محبت نال بڑا ثواب ہے بڑا مقام ہے حضرات زیر شام اسی طرح تلاوت قرآن کریم ویسے تو پورا سال تساں تلاوت کرو
تلاوت کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، لیکن اس ماہ مقدس کے اندر جڑا بندہ تلاوت قرآن کرے وہ ثواب زیادہ ہے، اور اس مہینے توبہ و استغفار کرے، جتنا بھی کوئی گناہ گار ہے اس مہینے توبہ کرے، اللہ توبہ کو رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ اور آخری حدیث سنو، ایمان تازہ کرو، جامع ترمذی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے ایک صحابی غلام حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ چاہے، میرے نبی نے فرمایا اے ابو فاطمہ قیامت دے دن تو مینوں جلدی ملنا چاہنا ہے یا دیر نال ملنا چاہنا ہے؟ جڑے راضی بیٹھے، اے میرے غلام تو قیامت دے دن مینوں جلدی ملنا چاہنا ہے یا دیر نال ملنا چاہنا ہے؟ غلام نے آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ، جامع ترمذی دی حدیث پاک ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، وہ کیڑا غلام ہے جڑا قیامت دے دن تہاڈی ملاقات جلدی نہ چاہتا ہوئے؟ ہر غلام چاہتا ہے۔ پھر دوستان گرامی قدر صحابہ جنہاں میرے نبی دیاں زیارتاں کیتیاں، زمانہ پایا، اج تساں تے میں جتنی بیٹھے ہاں، بھاویں اساں گناہگار ہاں، بھاویں اساں بدکار ہاں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت اتنی ہے، اج 14 صدیاں بعد یہ اساں بیٹھن والے جڑے غلام ساڈی بھی چاہتے کل قیامت دے دن اساں حضور دے دامن چ ہونے۔ پھر صحابہ دی چاہت کتنی ہو سی، سونیا او کیڑا غلام ہے جڑا نہیں چاہتا تھوڑے نال جلدی ملاقات ہوئے؟ ہر غلام چاہتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پھر میں ایک نسخہ دینے لگا، یہ نسخہ اپنے پلے بنو، قیامت دن ملاقات میرے نال تھوڑی جلدی ہو جائے۔ اور نسخہ سنو، اس نسخے تے عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ، سارے عمل کرے سو انشاءاللہ، سارے بولو انشاءاللہ۔ آؤ میرے سرکار مدینہ نوارا میرے لجپات کریم آقا جنن پیار کمانو، مدینہ دے تاجدار رسولہ دے امام، آئے ہائے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے نے اپنے غلام نو، اپنے صحابی نو، اے ابو فاطمہ یہ چاہتا ہے قیامت دن تیری ملاقات میرے نال جلدی ہو جائے؟ جی یا رسول اللہ چاہتا نا۔ فرمایا پھر سن لے گرا میرا غلام دنیا دے سجدے زیادہ کرے گا اتنا جلدی میرے نال ملاقات ہو جانی۔ میں جڑا چاہتا ہے کہ قیامت دن میری ملاقات مدینہ دے تاجدار دے نال جلدی ہوئے، دیر نہ ہوئے، اور میں انہوں چاہیے اور دنیا دے سجدہ زیادہ کرے، اور دنیا دے سجدہ دا اہتمام زیادہ کرے، اور سجدے نال پیار کرے، اور سجدے دا ذوق پیدا کرے۔ بس میں دعوت فکر پہ دینا، اے میری ملت جوانو، ساڑے وجود نو چین کیوں نہیں؟ آج ٹینشن کیوں زیادہ ہیں؟ ڈپریشن کیوں زیادہ ہے؟ پریشانیاں کیوں زیادہ ہیں؟ ایک وجود تڑپ رہا ہے، اور خدا دے بندیا میں نے چھپا اپنے رب دی بارگاہ دے اندر، کیونکہ اللہ نے عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ میرا مقصد عبادت ہے، دنیا دے آن دا مقصد عبادت ہے۔ کہ سارا وجود تڑپ رہا ہے کہ میں نے چھپا رب دی بارگاہ دے اندر، جدوں تو چھپا لینا ہے اللہ تیرے وجود نو بھی قرار عطا فرماتا ہے، ذہنی سکون بھی عطا فرماتا ہے، قلبی سکون بھی عطا فرما دے۔ حضرات زیت شام اے وجود ساڑھے کل تقاضا کر رہے ہیں کہ میں نے جھکا رب دی بارگاہ اور سجدہ اے پیشانی اپنی مالک کریم دی بارگاہ جھکا، اللہ سارے مسئلے حل فرما دے گا۔ بس میں دعوت فکر دے کے گل مکا رہا ہوں۔ حضرات زیت شام آج جمعۃ المبارک دے اس خطبے جو یہ پیغام ہے اور خلاصہ یہ ہے کہ شعبان المعظم شریف دا مہینہ اور رمضان شریف دی آمد ہے۔ شعبان تو بعد رمضان شریف ہے، اصل رمضان شریف تو پہلے اپنی دعا کرنی، اللہ دی بارگاہ کوشش کرنی روحانی پاکیزگی حاصل ہوئے اور روحانی ترقی ہوئے، تاکہ رمضان شریف دے روزے رکھا اللہ تعالیٰ سڑتے راضی ہوئے۔ حضرات عزیز شام اس ماہ مقدس ایک بڑی عظیم رات آتی ہے، جس رات دا نام شب برات ہے، جس رات دا نام شب برات، چھٹکارے والی رات۔ اور انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک ساڑا عنوان جڑا ہے وہ شب برات دی فضیلت اور شب برات دا ثبوت انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی اگلے جمعے تے انشاءاللہ بیان ہو سی۔ آخر تے میں تواڈے سامنے ایک عرض گزارش کرنا چاہنا سارے احباب، تاکہ تواڈے علم وچ ہوئے کہ پچھلا جمعہ بھی الحمدللہ میں حاضر ہویا
اور سارے احباب کے نال ملاقات ہوئی ہے. یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور میرے چھوٹے بھائی صاحبزادہ صغیر الحسن صدیقی صاحب انہاں اس مسجد کی امامت سنبھالی ہے اور جمعے کی جی ڈیوٹی ہے وہ احباب نے میرے ذمہ لائی ہے. اور کافی عرصے تو ویسے انتظامیہ اور مظہر بھائی انہاں دی محبت آئی کہ کل ایک جمعہ ساڑھے کو پڑھاؤ، لیکن میرے اپنے کچھ معاملات کی وجہ تو میں ٹائم نہیں دے سکا. تے ہوں ساڈے انہاں احباب نے محبت کا اظہار کیتا ہے تے میں انہوں آ کے کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ جمعہ میں ضرور ڈیوٹی دے سا. یہ میرا دوسرا جمعۃ المبارک ہے تو میں سارے احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا کہ تم اہل محبت ہو، ماشاءاللہ محبت کرنا رہے ہو. تو 1 بجے انشاءاللہ بیان شروع ہو سی. ہر جمعے کی ساری روٹین جڑی کوشش یہ ہے کہ 1 بجے بیان شروع ہوئے اور 40 منٹ تک یا زیادہ سے زیادہ 45 تو پہلے تاکہ بیان ختم ہوئے اور اس تو بعد سنتن دا ٹائم دیتا بنی اور اذان اور جماعت. تے سارے احباب تساں کوشش کرو 1 بجے تاکہ پہنچو. اللہ تعالیٰ تساں سارے آباد و شاد رکھے. اللہ کریم تو اپنا حفظ و امان نصیب فرمائے اور جمعۃ المبارک دی اس مقدس انہاں گھڑیاں دا صدقہ اللہ تساں سارے سکون علی، عافیت علی، صحت علی، لمبی زندگی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتا جناب.